نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم عليه التحية والتسليم وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه أجمعين إلى يوم الدين أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. انما يخشى الله من عباده العلماء. سبحان الله. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود پاک کا نذرانہ محمد وعلى آله وسلم. آغاز گفتگو سے پہلے نعت پاک کے 2-3 شعر سماعت فرمائے. میں نے تازہ ترین نعت شریف کے کچھ شعر کہے ہیں. نعت پاک کا مطلع سماعت فرمائے. شاہ بطحا نگاہ کرم ہو، شاہ بطحا نگاہ کرم ہو، ہم بھی غم کے ستائے ہوئے ہیں. شاہ بطحا نگاہ کرم ہو، ہم بھی غم کے ستائے ہوئے ہیں. شاہ بطحا نگاہ کرم ہو، ہم غم کے ستائے ہوئے ہیں. شاہ بطحا نگاہ کرم ہو، ہم بھی غم کے ستائے ہوئے ہیں. اب تو یہ بھی نہیں یاد آتا، اب تو یہ بھی نہیں یاد آتا، کب سے ہم مسکرائے. اب تو یہ بھی نہیں یاد آتا، کب سے ہم مسکرائے. شاہ بطحا نگاہ کرم ہو، ہم بھی غم کے ستائے ہوئے ہیں. شعر سماعت فرمائے. قید دنیا سے مجھ کو چھڑاؤ، میرے آقا بچاؤ بچاؤ. قید دنیا سے مجھ کو چھڑاؤ، میرے آقا بچاؤ بچاؤ. جس طرف دیکھیے یہ اندھیرے، جال اپنا بچھاؤ. جس طرف دیکھیے یہ اندھیرے، جال اپنا بچھائے. شاہ بطحا نگاہ کرم ہو. اور یہ شعر سماعت فرمائے. دور ہو جا ہماری نظر سے دور ہو جا ہماری نظر سے، ورنہ کہہ دیں گے ہم مصطفیٰ. دور ہو جا ہماری نظر سے، ورنہ کہہ دیں گے ہم مصطفیٰ سے. دشمن دی کو دی جب یہ دھمکی، دشمن دی کو جب دی یہ دھمکی، تب سے وہ خوف
نظر سے ورنہ کہہ دیں گے ہم مصطفیٰ سے دور ہو جا ہماری نظر سے ورنہ کہہ دیں گے ہم دشمن دی کو دی جب یہ دھمکی دشمن دی کو دی جب یہ دھمکی تب سے وہ خوف کھائے شاہ بطحا نگاہ کرم ہو ہم بھی غم کے ستائے ہوئے ہیں شاہ بطحا نگاہ کرم ہو شیخ سماعت فرمائے زندگی کا ہے کوئی بھروسہ جانے کب سانس رک جائے آقا زندگی کا ہے کوئی بھروسہ جانے کب سانس رک جائے آقا جیتے جی اپنے در پہ بلا جیتے جی اپنے در پہ بلا لو آس ہم بھی لگائے اپنے در پہ بلا لو آس ہم بھی لگائے شیخ سماعت فرمائے غوث و خواجہ کو دل میں بسا لو غوث و خواجہ کو دل میں بسا لو اپنا فردوس میں گھر بنا غوث و خواجہ کو دل میں بسا لو اپنا فردوس میں گھر بنا لو اپنا فردوس میں گھر بنا لو ارے ان کو حاصل ہے قرب الہی ان کو حاصل ہے قرب الہی بخشے اور بخشوائے ہوئے ان کو حاصل ہے قرب الہی بخشے اور بخشوائے ہوئے شاہ بطحا نگاہ کرم ہو ہم بھی غم کے ستائے ہوئے ہیں اور شیخ سماعت فرمائے آج اس کی تقریب ہے سماعت فرمائے کتنی پر نور ہے آج محفل کتنی پر نور ہے آج محفل کتنا مسرور ہے آج ہر دل کتنے پر نور ہے آج محفل کتنا مسرور ہے آج ہر دل ایسا لگتا ہے محفل میں جیسے ایسا لگتا ہے محفل میں جیسے میرے سرکار ایسا لگتا ہے محفل میں جیسے پاس میرے گناہ کے سوا کیا پاس میرے گناہ کے سوا کیا منہ دکھانے کے قابل کہاں تھا پاس میرے گناہ کے سوا کیا منہ دکھانے کے قابل کہاں تھا یہ تو آقا کا میرے کرم ہے یہ تو آقا کا میرے کرم ہے مجھ کو اپنا بنا یہ تو
کرم ہے. اور مقطع سماعت فرمائے کام آئی ہے بس تیری نسبت ورنہ راشد کی کیا ہے حقیقت. کام آئی ہے بس تیری نسبت ورنہ راشد کی کیا ہے حقیقت. اور کفر نے ہم کو گھیرا ہے پھر بھی کفر نے ہم کو گھیرا ہے پھر بھی رنگ اپنا جمائے ہم کو گھیرا پھر بھی رنگ اپنا جمائے ہوئے ہیں. شاہی بطحہ نگاہ کرم ہو ہم بھی غم کے ستائے ہوئے ہیں. ہم بھی غم کے ستائے ہوئے ہیں. درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا و مولانا محمد وعلی صلاۃ و سلام علیہ یا رسول اللہ. بے شک اللہ سے وہی ڈرتے ہیں جو اس کے بندوں میں سے علماء ہیں. انہیں خشیت الہی حاصل ہے، دل میں خدا کا خوف ہے. تو خدا کے بندوں میں سے جو علماء ہیں، بندے تو سبھی ہیں مگر یہاں خصوصیت کے ساتھ ذکر کیا جا رہا ہے. جو علماء ہیں وہ خدا سے ڈرتے ہیں. وہ خدا سے خشیت الہی انہیں حاصل ہے، ان کے دلوں میں خدا کا خوف ہے. مگر جو علماء ہیں خشیت الہی جو ہے، خدا کا خوف، یہ قرآن خصوصیت کے ساتھ ذکر کر رہا من عبادہ العلماء. تو دوستو یہاں ایک قرأت یہ ہے اس آیت کریمہ کے تعلق سے جس کی میں نے تلاوت کی ہے، انما یخشی اللہ، جو آپ پڑھتے ہیں قرآن کریم میں، من عبادہ العلماء. تو یہ علماء جو ہے یخشا کا فاعل اور کلمہ جلالت مفعول. اور ایک دوسری قرأت ہے جو بالرفع مروی ہے، وہ کیا؟ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. لیکن جس وقت آپ کلمہ جلالت کو، لفظ اللہ کو رفع پڑھیں گے مرفوع، تو اس وقت یخشا کا معنی خشیت نہیں، اس وقت یخشا کا معنی خوف نہیں. اس وقت کیا معنی ہوگا؟ رفع کے ساتھ آپ پڑھیں گے یخشی اللہ اے یعظم اللہ. تو یخشا معنی یعظم. تو اب معنی کیا ہوا؟ انما یعظم اللہ من عبادہ العلماء. خدا عظمت بیان کرتا ہے، تعظیم کرتا ہے اپنے بندوں میں سے علماء کی. معلوم ہوا کہ علماء کی تعظیم، اگر آپ اس کو مرفوع پڑھیں کلمہ جلالت کو، تو اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ علماء کی تعظیم خدا کی سنت ہے. علماء کی تعظیم خدا کی سنت ہے. علماء کی تعظیم خدا کی سنت ہے. اللہ تعظیم کرتا ہے. دوستو تمہاری حیثیت کیا ہے؟ تمہاری حیثیت کیا ہے؟ اسی لیے کلام کرو مگر اوقات سے باہر ہو کر نہیں، اوقات سے باہر ہو کر نہیں. اپنی حد میں رہو. لمٹ میں رہنا یہ شان بندگی ہے. حد میں رہنا یہ شان بندگی
بندگی ہے اور اسی شان بندگی میں تمہاری زندگی ہے، اسی شان بندگی میں تمہاری۔ تو علماء کی تعظیم سنت کبریا اس تفسیر کی بنیاد پر یعظم اللہ، اللہ تعظیم فرماتا ہے، اللہ تعظیم فرماتا ہے۔ دوستو مگر یہاں ٹھہر کر میں چاہتا ہوں کہ علماء کی کچھ وضاحت دے دو۔ سبحان اللہ۔ یہاں یہ مطبخی مولویوں کا ذکر نہیں ہو رہا، یہ علماء، یہ کتاب و سنت میں ایک بات یاد رکھو، یہ کتاب و سنت میں جو عالم کا لفظ آیا ہے اس سے مراد عارف، جنہیں معرفت حاصل ہے، اس لیے کہ علم والے تو بہت ملیں گے، معرفت والے اتنے نہیں ہیں۔ علم والے بہت ہیں، علم رکھنا یہ کمال نہیں ہے، علم حاصل کر کے معرفت والا بن جانا یہ معرفت والے۔ دوستو کتاب و سنت کے اندر عالم کا جو لفظ آیا، دیکھیے العلماء ورثۃ الانبیاء، بڑی مشہور حدیث ہے، سبھی تلاوت کرتے ہیں۔ یہاں علماء سے مراد کہتے ہیں نائب رسول، تو نائب رسول کون؟ نبی کا جانشین کون ہوگا؟ جسے معرفت حاصل ہے، وہی جانشین، وہی جانشین، جانشین مصطفیٰ وہ ہے جو مصدر فیوز ربانی ہے، وہ نبی کا جانشین ہے، وہ وارث ہے، وہ نائب ہے۔ تو علماء سے مراد، چنانچہ شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی بھی یہی فرماتے ہیں، علماء سے مراد عرفا، علماء سے مراد اولیاء، علماء سے مراد خواجہ اجمیری، علماء سے مراد غوث جیلانی، علماء سے مراد داتا علی حجویری، علماء سے مراد نظام الدین اولیاء محبوب الہی، علماء سے مراد مخدوم سمنانی۔ یہ علماء ہیں، یہ امت کے 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 عرفاء ہیں، یہ امت کے اولیاء ہیں۔ دوستو ان کی عظمتیں کیا ہیں، ان کی رفتیں کیا ہیں، یہ آسان نہیں ہے کہ لفظوں میں بیان کر دیا جائے۔ اسی لیے دوستو بیان کرنے سے پہلے انہیں سمجھنا ضروری ہے، بیان کرنے سے پہلے مخدوم سمنانی کے تعلق سے کچھ کہنے سے پہلے سمجھو، پہلے سمجھو، اور سمجھنا آسان نہیں ہے۔ ارے جو سمجھنے والے تھے، جو سمجھنے والے تھے بڑی معذرت کے ساتھ گزر گئے۔ بھلا کوئی اشرفی سے پوچھے کہ شاہ اشرف کی شان کیا ہے، کہے گا وہم و گما سے میرے بلند تر ہے مقام اشرف، بلند تر ہے مقام اشرف۔ جو محبوبیت کے مقام پر پہنچ چکے تھے، جو تصوف کی اصطلاح میں ایک پوسٹ ہے، ایک منصب ہے حاکم کا، اس منصب پر پہنچ کر علی حسین بھی مخدوم اشرف کو جب سمجھنے کی بات آئی تو کہہ پڑے، بول اٹھے کہ یہ میرے وہم و گمان سے باہر ہے، وہم و گمان سے باہر ہے۔ سوچو جب علی حسین اشرفی جیسا مرشد وہ نہ سمجھ سکا تو مرید کیا سمجھ پائے گا؟ ارے جب مراد نہیں سمجھ سکا، جب مراد نہیں سمجھ سکا تو مرید کا سوال ہی کیا پیدا ہوتا ہے؟ دوستو ہمارے لیے اتنا ہی ضروری ہے ہم محبت کریں، ہم علی سے محبت کریں، مخدوم سمنانی سے محبت کریں، خواجہ اجمیری سے محبت کریں۔ سمجھنے کی ضرورت نہیں، سمجھو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے، سمجھو گے تو رسوا ہو جاؤ گے، سمجھنے کی ضرورت نہیں۔ دوستو اللہ نے انہیں اس لیے نہیں بھیجا کہ انہیں سمجھو، اس لیے نہیں بھیجا ہے کہ خواجہ کو سمجھو، داتا کو سمجھو، سمجھنے کے لیے نہیں بھیجا ہے۔ دوستو سچی بات ہے، یہ جو ہم آئے یہ ہمیں سمجھانے کے لیے آئے، سمجھانے کے لیے آئے، اور ہمارے پاس موقع ہی کہاں ہے، ہمارے پاس، ہمیں تو خود اپنی ہی اصلاح سے فرصت نہیں ہے، ہمیں تو اپنی ہی اصلاح سے فرصت نہیں۔ دوستو یہی وطیرہ آپ کو بھی اختیار کرنا چاہیے، آپ اپنا محاسبہ کرو، آپ اپنا حساب کتاب لو، کون کیا کر رہا ہے۔ آپ اتنا اپنے کو آزاد کیوں سمجھتے ہو اس دنیا میں، آپ اتنا آزاد کیوں ہو گئے ہو، اپنے کو نہیں سمجھ رہے ہو، اپنا محاسبہ نہیں کر رہے ہو۔ عبداللہ کیا کر رہے ہیں، رحم اللہ کیا کر رہے ہیں، ولی اللہ کیا کر رہے ہیں، اس چکر میں آپ پڑے ہوئے ہیں۔ دوستو اسی لیے میں کہتا ہوں اپنے کو سمجھو، اپنے کو پہچانو، اپنا حساب کتاب لو، اپنے نفس کا محاسبہ کرو، اپنا محاسبہ کرو۔
اپنا محاسبہ. اور جب تم اس چکر میں لگ جاؤ گے تو دوستو یہ بیماریاں پیدا نہیں ہوں گی, یہ خرابیاں پیدا نہیں ہوں گی. یہ جو تمہارے بلیک بن میں ہلچل مچی ہوئی ہے یہ معاملہ ہی کچھ اس طرح کا ہے. اپنا تو محاسبہ کر نہیں رہے, دوسروں کا حساب کتاب لے رہے ہیں. دوسروں کے حساب کے چکر میں اپنا حساب کرو. تم مکلف ہو, مکلف اپنا حساب کرو. تمہارے ذمہ یہ ڈیوٹی نہیں کہ دوسروں کا حساب لو. خدا نے تم سے کب کہا ہے کہ تم دوسرے بندے کا حساب لو؟ اپنا حساب کرو. تو یہ امت کے علماء ہیں, علماء, یہ اولیاء کرام کا حسین کارواں جو دنیا کے مختلف حصوں میں تمہیں نظر آ رہا ہے. دوستو یہ امت کے عرفاء ہیں, عرفاء, یہ اولیاء ہیں, اولیاء. چنانچہ وہ مشکات شریف میں جو حدیث ہے سرکار فرماتے ہیں فضل العالم علی العابد کفضلی علی ادناکم. عالم کی فضیلت عابد پر یعنی عبادت کرنے والے پر ایسی ہے جیسے میری فضیلت تم میں جو سب سے کمتر ہے اس پر. یہ ہے عالم کا مقام, یہ ہے نائب رسول. تو دوستو یہاں جو عالم کا لفظ آیا ہے اس کا مطلب عارف, عارف. اسی لیے عارف کی شان کیا ہے؟ اگر وہ سو جائے تو سونا عبادت, اس کا جاگنا بھی عبادت, اس کا سونا بھی عبادت. ہمارا سونا تو سونا ہے لیکن اب ولی سو جائے تو عبادت, ولی سو جائے تو عبادت. دوستو اب میں آپ کو بتاتا ہوں, دیکھو یہ جانشین, یہ نائب رسول, سرکار نے کہا نا یہ علماء, علماء سے مراد عرفا, یہ میرے نائب ہیں, میرے نائب ہیں. اب دیکھیے نیابت, اب ذرا میں ایک مثال سے سمجھاؤں. انبیاء کرام کی خصوصیت کیا کہ ان کا نوم ناقض وضو نہیں, یعنی سونے سے وضو نہیں ٹوٹتا. یہ نبی کی شان, سونے سے وضو. اور حضرت ملا بحر العلوم علامہ عبدالعلی فرنگی محلی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی ایک تصنیف ہے, کتاب کتاب الارکان. اس کے حوالے سے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے فتاوی رضویہ کی پہلی جلد کتاب الطہارت میں تحقیق پیش کی, مگر تحقیق ملا عبدالعلی فرنگی محلی کی. فاضل بریلوی ناقل ہے, ناقل. اور حوالہ کیا کتاب الارکان. یہ انبیاء کی خصوصیت کہ نبی سو جائے تو سونے سے وضو ٹوٹتا نہیں. یہی مقام حاصل تھا حضرت غوث اعظم کو کہ غوث پاک کا نوم ناقض وضو نہیں. غوث اعظم کے سونے سے عبد القادر جیلانی کا وضو نہیں ٹوٹتا. دوستو یہاں ایک بات آپ کے سامنے رکھتا چلوں. دیکھو ایک ہے آنکھوں کا سونا اور ایک ہے دل کا سونا. ایک ہے آنکھوں کا سونا, ایک ہے دل کا سونا. اگر صرف آنکھیں سو جائے اور دل جاگتا رہے وضو نہیں ٹوٹے گا, وضو نہیں ٹوٹے گا, وضو نہیں ٹوٹے گا. اور ہمارا تمہارا کیا معاملہ ہے؟ آنکھیں بھی سوتی ہے, دل بھی سوتا ہے, اس لیے وضو ٹوٹ جاتا ہے. مگر عبد القادر جیلانی کی کو یہ خصوصیت حاصل, یہ ان کا مقام کہ وہ سوتے تھے تو آنکھیں سوتی تھی, دل جاگتا رہتا تھا. وضو ٹوٹتا ہے دل کے سونے سے, آنکھوں کے سونے سے نہیں. آنکھوں کے, اب بات سمجھ میں, دیکھا نائب رسول, دیکھا نائب رسول, یہ ہے نیابت. خصوصیت ادھر بھی منتقل ہو کر آ رہی ہے, وہ انفرادیت ادھر بھی ہے. تو یہ امت کے علماء ہیں, ان کی تعظیم اللہ فرماتا ہے, ان کی تعظیم اللہ فرماتا ہے. یہ امت کے صلحاء ہے. ایک سوالے کی بارگاہ میں آپ خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے آئے ہیں حضرت ابو الغوث مخدوم سیدنا ابو الغوث گرم دیوان. دوستو یہ کیا ہے؟ یہ سرکار کا فیضان ہے, سرکار کی عطا ہے. یہ امت کے صلحاء میں سے ہے, یہ امت کے اولیاء میں سے ہے. دوستو ان کا سمجھنا آسان نہیں ہے, ان کے حالات کو سے مطلع ہونا یہ آسان نہیں ہے. میں تو بس ہم تو یہی
یہی چاہتے ہیں کہ سرکار ہم آپ کو سمجھنا نہیں چاہتے، بس اتنا ضرور ہے کہ آپ کی توجہ ہمارے ساتھ رہے، آپ کی اتفاق ہمارے ساتھ رہے، آپ کی عنایت ہم پر رہے، آپ کی مہربانی ہم پر رہے۔ ہمیں سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے دوستو، ہمیں تو صرف اپنے کو سمجھنا چاہیے، ہمیں تو صرف اپنے پر سمجھنا چاہیے۔ کون کیا کرتا ہے اس چکر میں ہمیں نہیں رہنا چاہیے۔ یہ ہے علماء کا مقام، انہیں خشیت الہی حاصل ہے، یہ خشیت الہی کے مصداق ہے، ان کے دلوں میں تقوی ہے، ان کے دلوں میں خدا کا خوف ہے، یہ نائب رسول ہے، یہ جانشین مصطفیٰ ہے، یہ نائب مصطفیٰ ہے، ان کو خشیت الہی حاصل ہے۔ میرے دوستو، اب نائب رسول اگر تم دیکھنا چاہتے ہو، اجمیر چلے جاؤ، کچھوچے چلے جاؤ، یہاں تمہیں مصطفیٰ کے نائب ملیں گے۔ تو اصل تک پہنچنا چاہتے ہو تو نائبین کی بارگاہ میں پہنچو، اصل تک پہنچنا چاہتے ہو تو نائبین کی بارگاہ میں پہنچو۔ دوستو، اصل کون ہے؟ محمد الرسول اللہ ہے۔ اصل کون ہے؟ مکین گنبد خضرا ہے۔ اصل کون ہے؟ انیس بے قصاں ہے۔ اصل کون ہے؟ چارہ ساز درد مندہ ہے۔ اصل کون ہے؟ میرے دوستو، اصل وہ ہے جو بنائے خلقت آدم و آدمیہ ہے۔ اصل کون ہے؟ جو سراپا رحمت عالم و آدمیہ ہے۔ اصل کون ہے؟ جو مومنین کی جان ہے۔ اصل کون ہے؟ جو عاشقین کی پہچان ہے۔ اصل کون ہے؟ جو ہم مومنین کا ایمان ہے، وہ ہے مدینے والے آقا۔ دوستو، اس اصل کی بارگاہ تک اگر پہنچنا چاہتے ہو تو نائبین کے دیار میں پہنچو، ان کی چوکھٹ پر پہنچو، ان کی دہلیز پر پہنچو، ان کی بارگاہ میں پہنچو، ان کے دربارے گوہروار، ان کے آستانوں پر جاؤ۔ دوستو، آستانوں پر جاؤ۔ اصل تک پہنچنا چاہتے ہو، خواجہ کی چوکھٹ پر جاؤ۔ اصل تک پہنچنا چاہتے ہو، داتا گنج بخش لاہوری کی بارگاہ میں جاؤ۔ اصل تک پہنچنا چاہتے ہو، بایزید بستامی کی چوکھٹ پر جاؤ۔ اصل تک پہنچنا چاہتے ہو۔ دوستو، یہ حضرت بایزید بستامی، دوستو ان کا بھی عجیب معاملہ ہے، یہ بھی امت کے صالحین میں سے ہیں، یہ بھی عرفاء میں سے ہیں۔ ان کا مقام تو یہ ہے کہ حضرت علامہ سید غلام جیلانی میرٹھی کی نہایت مشہور و جامع کتاب شرح بخاری، یعنی بشیر القاری شرح بخاری، اس میں تحقیق پیش فرماتے ہیں یہ بایزید بستام تو ایک شہر کا نام، بستامی مانے بستام کا رہنے والا، یہ تو ان کا ٹائٹل ہے، یہ بایزید ان کا ٹائٹل ہے، ان کا لقب ہے۔ نام کیا ہے؟ یہ فرماتے ہیں نام کیا ہے؟ تیفور ابن عیسیٰ، تیفور نام ہے۔ اور حضرت کیا فرماتے ہیں؟ اس نام میں خدا نے وہ تاثیر رکھی ہے، ارے جس بندے کو ان کا نام یاد رہے گا خدا اسے جنت میں داخل کرے گا، جنت میں داخل کرے گا۔ اندازہ لگاؤ، ہمیں جب نام کے اندر اتنا اثر ہے تو بایزید کی ذات کا کیا عالم ہوگا، بایزید کا مقام کیا ہے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں سمجھنے کی کوشش نہ کرنا، سمجھنے کی کوشش کرنا چاہتے ہو تو ان سے محبت کرو، محبت میں کوشش کرو، تعلق میں کوشش کرو کہ تعلق پیدا ہو، لگاؤ پیدا ہو۔ دوستو، گرم دیوان شاہ کو سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے، بس ان سے محبت کرو، ان سے محبت کرو، ان سے محبت کرو۔ اور محبت کا معاملہ یہ ہے کہ قرب اور بہت محبت کا سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ تم 7 سمندر پار بھی رہو گے، ان کا کرم تمہارے ساتھ رہے گا، ان کی عنایتیں تمہارے ساتھ رہیں گی۔ محبت کا معاملہ یہ عجیب ہے، پہاڑ کی بلندی پر ہو وہاں بھی کرم ہے، دریا کی روانی میں رہو وہاں بھی کرم ہے، آبشار کے نغموں میں رہو وہاں بھی کرم ہے، زمین پر رہو گے وہاں بھی کرم، زمین میں رہو گے وہاں بھی کرم۔ محبت کا دوستو معاملہ ہی کچھ اور ہوا کرتا، بس محبت کرو، محبت کرو۔ یہ امت کے صالحین ہے، ان کی بارگاہوں میں جاؤ، ان کی بارگاہوں میں جاؤ۔ اور دوستو، بارگاہ میں جاؤ، سرکار کیا فرماتے ہیں؟ دیکھو، حضرت ملا علی قاری نے اس روایت کو نقل کیا ہے، وہ فرماتے ہیں اذا تحیرتم فی الامور فاستعینوا باہل القبور۔ مسلمانوں، جب تم کسی کام میں حیران و پریشان ہو جاؤ تو قبر والوں سے مدد مانگو، قبر والوں سے مدد مانگو، قبر والوں سے مدد مانگو۔ دیکھو، یہ کلام مصطفیٰ ہے، ہماری رہنمائی فرما رہا ہے، نبی کا کلام ہے، ارشاد ہے، رہنمائی فرما رہا ہے، یہ ہماری ہدایت فرما رہا ہے۔ جب تم پریشان ہو قبر والوں سے مدد مانگو، قبر والوں سے مدد مانگو، قبر والوں سے مدد مانگو۔ اب اسی قول کو ہم نے وسیلہ بنایا، وسیلہ بنا کر ہم کبھی بغداد میں نظر آ رہے ہیں، کبھی اجمیر میں نظر آ رہے ہیں، کبھی کلیر میں نظر آ رہے ہیں، کبھی لاہور میں نظر آ رہے ہیں، کبھی ملتان میں نظر آ رہے ہیں، کبھی دھاوا شریف میں نظر آ رہے ہیں۔ معلوم ہوا یہ قول ہماری ہدایت کر رہا ہے، یہ قول ہماری رہنمائی کر رہا ہے۔
परेशान हो, कब्र वालों से मदद मांगो। और एक बात और अर्ज करूं, कब्र वालों से मदद मांगने के लिए ये जरूरी नहीं है कि वहां जाओ, ये जरूरी नहीं है वहां जाओ। अरे उनके नाम पे महफिल आबाद करो, वो तुम्हारी मदद करेंगे, वो तुम्हारी मदद करेंगे। दोस्तों, मदद के लिए धावा जाना जरूरी नहीं है, मदद के लिए कछोछा जाना जरूरी है। अरे क्यों नहीं कछोछे वाले को पुकार लेते, मखदूम अशरफ को क्यों नहीं पुकार लेते? अरे वो ऐसी अजमत वाले हैं, वो ऐसे साहिबे विलायत है। अगर तुम जमीन की गहराइयों से अंदर से अगर पुकारोगे, वहां भी मखदूम अशरफ तुम्हारी मदद करेंगे। पहाड़ की बुलंदी से पुकारोगे, वहां भी तुम्हारी मदद करेंगे। मगर पुकार कर तो देखो, पुकार करके भी देखो। और दोस्तों, इनको बुलाना बहुत आसान है, इनको बुलाना बहुत आसान है। बस इनसे मोहब्बत करो और इनके नाम पे महफिल सजाओ, इनका जिक्र करो, आसानी से आ जाएंगे, आसानी से आ जाएंगे। मेरे दोस्तों, याद रखो, ये मामला रूहानियत का है, ये मामला रूहानियत का है। और रूहानियत वाले को बुलाना बहुत आसान है, बुलाना बहुत आसान है। आज हजरते गरम दीवान शाह के नाम पर आपने इस महफिल को सजाया है। मैं यकीन से कहता हूँ, उनकी रूहानियत यहाँ जलवागर है, उनकी रूहानियत यहाँ जलवागर है, उनकी रूहानियत यहाँ जलवागर है। ये सब जो बैठे हैं हम लोग, हम सब रूह वाले हैं। और रूहानियत वाला जो है सारा मंजर देख रहा है, सारा मंजर देख रहा है, सारा मंजर देख रहा। ये उनका करम है, ये उनका करम है जो हमने उनके नाम पर इस महफिल को आबाद किया, इस महफिल को सजाया, इस महफिल को सजाया। तो ये उम्मत के औलिया हैं, ये उम्मत के सुलहा, ये औरफा, इनका मकाम है, इनके दिलों में खशियत इलाही है। और अल्लाह इनकी ताज़ीम फरमाता है, अल्लाह इनकी अज़मतें बयान फरमाता है, अल्लाह इनके मकाम मर्तबे को बयान फरमाता है, अल्लाह इनके दर्जात को, इनके फज़ाइलो मनाक़िब को रब तबारक व तआला बयान फरमाता है। ये अज़मत वाले हैं, ये बुलंदी वाले हैं, ये रिफ़ात वाले हैं, ये उम्मत के सुलहा हैं, ये उम्मत के औलिया है। इनका मकाम ही कुछ और है।